قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، جو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پیوستہ جمعہ خواتین سے متعلق انتہائی اہم عنوان کے تحت گفتگو کی گئی تھی، اور اس جمعہ میں جنتی عورت کے صفات سے متعلق 5 صفات آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اکٹھے اگر دیکھا جائے تو 3 صفات ہیں، الگ الگ کر کے دیکھے جائیں تو 5 صفات گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، وہ عورت جنتی ہوگی جس نے اپنی ایمان کی حفاظت کی، اور دوسری صفت، جس نے اپنے دل میں توحید خالص کو جگا دی، اور اسی طرح تیسری صفت، اپنے دل سے شرک کو نکال دیا، اور چوتھی بات یہ کہ بدعات کو اپنے دلوں سے نکال دے، اور 5ویں صفت یہ کہ جو عورت نمازوں کی پابندی کرتی ہے، یعنی جو نمازی عورت ہے وہ بھی جنتی عورت کہلاتی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم مردوں کے لیے بھی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ یہ صفات مردوں کے اندر بھی ہونے چاہیے، چونکہ عورتوں سے متعلق ایک خصوصی عنوان تھا، لہذا اس میں خصوصی خطاب عورتوں سے کیا گیا، لیکن اس میں عورتیں اور مرد سبھی حکماً شامل ہیں۔ آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ صفات آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو، اولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس آیت کی مختصر وضاحت گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں چند صفات اور بھی ہیں جو عورتوں کو اور ہم مردوں کو جنتی بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چھٹی صفت ہے جس کو لازم پکڑنا چاہیے عورتوں کے لیے، وہ ہے نمازوں کی پابندی کے بعد روزوں کی پابندی۔
روزوں کی پابندی، جو فرض روزے ہیں حالت اجباری میں یعنی مجبوری کی صورت میں عورتوں کے لیے قضا ہوگی یا پھر معاف ہوں گے، بیماری کی یعنی فدیے کے اوپر اس کی بات منحصر ہوتی ہے. لیکن جو مستطیع ہے یعنی طاقت رکھنے والی عورت ہے، ایسی عورت کے لیے فرض روزے رکھنا ضروری ہے. جو عورت فرض روزے رکھتی ہے وہ عورت جنتی کہلاتی ہے. اور اسی طرح ایک ساتویں صفت ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا. جو عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں وہ عورتیں بھی جنتی کہلاتی ہیں. اور اسی طرح ایک آٹھویں صفت ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا. یہ تین صفات ابھی ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اسی حدیث میں یہ صفت بھی شامل ہے، لیکن اس صفت کو میں نے گنتی میں شمار نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آخری جمعہ میں اس کے اوپر ہم نے گفتگو فرمائی تھی. تو اسی حدیث میں 4 صفات کا تذکرہ ملتا ہے. پہلی صفت کیا ہے کہ وہ عورت جو نمازوں کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرہا، جو عورت روزوں کی پابندی کرتی ہے، وحسنت فرجہا، اور جو عورت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب صحیح الجامع میں حدیث نمبر 660 کے تحت نقل فرماتے ہوئے صحیح کا حکم لگایا ہے. اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو 4 صفات اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے نمازوں کی پابندی کرنا، اور دوسرا ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور تیسرا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور چوتھا ہے شوہر کی اطاعت کرنا. عورتوں میں ایک بہت بڑی تعداد دیکھی جاتی ہے ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اسی طرح وہ تعداد رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے. لیکن بعد کی جو 2 صفات ہیں، ان 2 صفات میں اکثر مسلم خواتین ناکام نظر آ رہی ہیں. ایک صفت کا تعلق نوجوان لڑکیوں سے ہے، اور دوسری صفت کا تعلق نوجوانی سے آگے بڑھ کر ادھیڑ عمر کی جو خواتین ہیں ان سے ہے. یعنی جو تیسری صفت ہے وہ حسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے متعلق نوجوان مسلم لڑکیوں کے لیے پیغام ہے، چاہے وہ کہاں بھی رہیں شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. اگر جوانی کے ڈھلتے ہوئے عمر میں اگر کوئی غلطی کر جائے تو یاد رکھیں جنت کی بشارت سے وہ محروم کری جا سکتی ہے. لہذا ایسی غلطیوں پر توبۃ النصوحہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. اور اسی طرح جو آخری صفت اس حدیث میں بیان کی گئی وہ اطاعت زوجہا، شوہر کی اطاعت کی جائے. اس میں بھی بہت سی عورتیں ناکام نظر آتی ہیں. یہ 2 صفات ایسی ہیں جن کا لازم پکڑنا بے حد ضروری ہے. جنتی عورت کے لیے یہ صفات اپنانے کی ضرورت ہے. آئے دن معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کہیں کہیں پر کچھ ایسی افواہیں، ایسی باتیں اور ایسے مناظر، ایسے حادثات سامنے آتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ عورت چلی گئی، بھاگ گئی، نکل گئی. یہ اس صفت سے محروم لوگوں کی پہچان ہے. وحسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں ایسی عورتیں داخل نہیں ہوں گی. اور اسی طرح وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، شوہر کی اطاعت کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا یہ انتہائی اہم حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر سب سے زیادہ اہم چیز کسی کو قرار دیا ہے تو وہ شوہر کی عبادت، شوہر کی اطاعت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں. اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی شوہر کے لیے سجدہ کرے. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو آج مسلم خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت کی جائے. شوہر کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکی اور بھلائی کا جب کبھی وہ حکم دے، برائی اور گناہ کے کاموں سے جب کبھی وہ منع کرے، فوراً ان باتوں پر عمل کرنا، نیکی اور بھلائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور برائی گناہ سے دور رہنا، یہ شوہر کی اطاعت ہے. اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر گناہ کے کاموں میں حکم دے اور پھر بیوی یہ ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرے کہ میں جنت سے محروم کر دی جائیں گی. ایسی بات نہیں ہے. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں شوہر کی اطاعت، برائی اور گناہ کے کاموں میں بچنے کا جب شوہر کہتا ہے تو اس پر اطاعت. اگر شوہر کسی گناہ کی طرف دعوت دے، یعنی بیوی پر وہ زور کرے کہ وہ شرک کرے اللہ کے ساتھ، تو پھر بیوی یہاں شرک نہیں کرے گی. یہاں اطاعت ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ رب العالمین کی اطاعت ضروری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کو خوش کرنے کی چکر میں خالق کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. یعنی شوہر ہے، دیگر اور احباب ہیں، ان لوگوں کو خوش کرنے کی چکر میں اللہ کو ناراض کرنا یہ انتہائی بڑا جرم ہے، انتہائی بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح اگر شوہر کسی اور گناہ کا کام جو کہ ترغیب کے طور پر اس کو ابھار رہا ہے کہ یہ کام کرو، فلاں کام کرو، سود کی طرف اسے آگے بڑھا رہا ہے، نہیں، عورت ایسی باتوں میں اطاعت نہیں کرے گی. بلکہ شوہر کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز کی عورت پابندی کرے گی، یہ شوہر کی اطاعت ہے. شوہر یہ حکم دے رہا ہے کہ روزہ رکھو تو عورت اس کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھے گی، یہ اطاعت ہے. اور انتہائی اہم بات یہ کہ کبھی کبھار شوہر موبائل استعمال کرنے سے منع کرے تو عورت کو چاہیے کہ موبائل جیسے فتنے سے ڈرتے ہوئے خاموش رہے، یہ شوہر کی اطاعت ہے. لیکن معاشرے میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک موبائل کے مسئلے کو لے کر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل ایپس کو لے کر عورتیں شوہر کو چھوڑ دینا پسند کرتی ہیں، موبائل چھوڑنا پسند نہیں کرتی. اور ایسے حادثات سامنے آ چکے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا، کہ قیامت جب قائم ہوگی، برپا ہوگی، حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا. دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو نیچے پھینک دیں گی، یعنی دودھ پلانا چھوڑ دیں گی. ایسا خوفناک بھیانک منظر ہوگا. جب کبھی اس آیت پر، ان باتوں پر ہم پڑھتے ہیں، مجھے بالخصوص تعجب ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو کیسے پھینک سکتی ہے. لیکن آج سوشل میڈیا کا جنون عورتوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے. آج مناظر ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ عورتیں موبائل چھوڑنا پسند نہیں کرتی، اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو چھوڑنا پسند کرتی ہیں. تب جا کر یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ آج ایک موبائل کے لیے خواتین شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں، بچوں کو چھوڑ سکتی ہیں، تو پھر قیامت کے دن دودھ پینے والے بچوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ تو یہ بات ہے کہ موبائل کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنے آج معاشرے کے اندر برپا ہو رہے ہیں. اور موبائل کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور یہ ازدواجی زندگی تباہی، ہلاکت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ کیسز مسلم معاشرے میں زیادہ پائے جا رہے ہیں. اس لیے خواتین سے گزارش ہے موبائل کا صحیح استعمال کیا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. غلط چیزوں کی طرف، غلط رہنمائی کی طرف کبھی آپ کے قدم آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس سلسلے میں اگر شوہر آپ کو کہے کہ اس سے رک جاؤ، فوراً رک جانا ہے. آپ کہیں باہر جا رہی ہیں، شوہر کی اجازت لے کر باہر جانا ہے. اگر شوہر منع کرتا ہے تو پھر آپ باہر نہیں جانا. عورتیں کیا کہیں گی کہ بھئی ہماری بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، ہم بھی اپنے نفس کی مالکہ ہیں،
ہم ان سے پوچھ کر جائیں گے، یہ تو ہمیشہ منع کرتے رہتے ہیں۔ ایسی باتیں کہہ کر جب شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکل جاتی ہیں شاپنگ کے لیے اور دوسری غرض سے، تو پھر یہ شوہر کی اطاعت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے اس کا مائکہ، اس کے ماں باپ کا گھر انتہائی اہمیت والی جگہ ہوتی ہے۔ جس ماں باپ نے اس عورت کو بڑا کیا، پالا پوسا پرورش کی، جن ماں باپ نے اس کی شادی کی، جن ماں باپ نے اس کے ناز و نخرے سنبھالے، ایسے ماں باپ کے سلسلے میں بھی یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ جب تک شادی نہ ہو یہ بچی اپنے ماں باپ کی سنے گی، جب شادی ہو جائے گی وہ شوہر کی سنے گی۔ یعنی اگر ماں باپ کے گھر بھی جانا ہو وہ شوہر کی اجازت لے کر جانا پڑے گا۔ بغیر اجازت کے اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کے گھر کے لیے بھی نکلتی ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ تو شوہر کی اطاعت اگر کی جائے، عورتیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، اور ویسے آخرت میں ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت عورتوں کو جنتی بنانے میں جو انتہائی اہمیت رکھنے والی ہے، وہ کیا صفت ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ جو کچھ ہم کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ان کلمات کو سوچ سمجھ کر نکالنا، یہ عورتوں کے لیے انتہائی بڑی آزمائش کا مرحلہ ہے۔ جس عورت کی زبان اس کے قابو میں ہو، سمجھ لو دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے وہ، اور ایسی عورت کے لیے جنت حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی ہلاکتوں کو بیان کرتے ہوئے انتہائی ایک اہم حدیث بیان فرمائی، جس کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح الجامع میں حدیث نمبر 5106 کے تحت نقل فرمایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں کو ان کی زبان سے کمائی ہوئی کھیتیاں ہی انہیں جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیں گی۔ یعنی زبان سے جو کچھ انہوں نے گناہ کیا ہے، جو کچھ گناہ کمایا ہے، یہ کمائی، یہ کھیتی، یہ زبان سے استعمال کی ہوئی باتیں ہی لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں داخل کریں گی۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ عورتوں کی زبان اگر قابو میں رہے، یقین مانیے ایسی عورت جنتی کہلاتی ہے۔ ہماری عورتوں کی زبانوں سے بد زبانی ہوتی ہے، گالی گلوچ نکلتے ہیں، لعن طعن ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت، جھوٹ، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اور ایک دوسرے کا مذاق، یہ ساری چیزیں زبان کی ہلاکت میں سے ہے۔ اور یہ صرف عورتوں میں نہیں، مردوں میں بھی آج بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے کہ زبان کی جس نے حفاظت کی اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت سنائی ہے، جنت کی گارنٹی بیان کی ہے۔ کہا اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، دو چیزوں کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی جس کسی نے مجھے گارنٹی دی اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چیز ہے شرمگاہ اور دوسری چیز ہے زبان۔ اگر یہ دو چیزوں کو کسی نے سلامتی کے ساتھ استعمال کیا، جہاں جس کا استعمال ہونا حلال ہے وہاں استعمال کیا، حرام جگہوں پر استعمال نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی گارنٹی سنائی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم غور کر کے دیکھیں ہماری زبانیں کہاں تک سلامت ہیں، ہم اس پر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عورتوں کی زبانوں سے ایک دوسرے کی غیبت بے انتہا، یعنی ایسے انداز میں کی جاتی ہے جس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک دوسری خاتون کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے، اور ایک دوسرے کا مذاق اس زبان سے اڑانا بھی گناہ ہے۔
اللہ رب العالمین نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے ایمان والو، تم میں کے مرد جب کسی دوسرے مرد والی جماعت کا مذاق اڑاتی ہے، وہ غور کرے جس جماعت کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ سکتا ہے اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ اور عورتوں سے کہا جا رہا ہے عورتیں جب کبھی کسی جماعت کا یعنی عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، وہ یہ سوچے جس جماعت کا جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں۔ اور ایک دوسرے کے پیچھے عیب نکالنے میں مت پڑو، تجسسی جاسوسی کرنے میں نہ لگو، اس کی غلطیوں کو ڈھونڈنے میں نہ لگو۔ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ یہ برے القاب سے پکارنے کا تعلق زبان سے ہے میرے بھائیوں، ہم زبان سے کسی کو برے القاب سے پکارتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑا قریب ہو جائیں، پیچھے تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے جگہ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رنگت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے سیاہ رنگ کے تھے، یعنی قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والے، یعنی حبشہ کے رہنے والے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے کیا کہا، اے کالی ماں کے کالے بیٹے ادھر آؤ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے کالی ماں کے کالے بیٹے ادھر آؤ۔ وہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا گراں گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے، معافی مانگیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان پھسل گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان صفیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ جب آیا تو عائشہ کہنے لگیں کہ وہ صفیہ جو قد میں چھوٹی ہیں، وہ صفیہ جو ہائٹ میں چھوٹی ہیں، وہ صفیہ جو پست قد ہیں، یعنی اس طرح کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، عائشہ تم نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس جملے کو اگر دریا کے پانی میں ڈبو دیا جائے پورا دریا کا پانی زہریلا اور کڑوا ہو جائے گا۔ اتنا خطرناک جملہ تم نے کہا۔ کیا کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے؟ حقیقت ہی بیان کی تھی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا قد میں تھوڑی چھوٹی تھیں، ہائٹ میں تھوڑی چھوٹی تھیں، لیکن کہاں جا رہا ہے؟ ان کے پیٹھ پیچھے، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود نہیں ہیں، اور کہا بھی اس اعتبار سے کہ گویا کہ وہ عیب بیان کیا جا رہا ہو، ان کے اندر کچھ کمی نکالی جا رہی ہو۔ اس انداز سے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنی زبان پھسل گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا۔ آج ہماری خواتین کتنے جملے نہیں کہتے، ایک رشتہ دیکھنے کے لیے چلے جائیں کتنے ناز و نخرے، کتنے نام رکھ کر آتے ہیں۔ اگر پسند نہیں ہے کوئی اور بات بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کی شکل و صورت دیکھی نہیں جاتی، اپنے بیٹے کا جسامت نہیں دیکھی جاتی، اور اپنے بیٹے کے اندر کیا کمیاں نہیں دیکھی جاتی۔ رشتہ دیکھنے کے لیے خواتین جب جاتی ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں اس معاملے میں آپ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو جملہ دریا کے پانی کو کھارا بنا دے، کڑوا بنا دے، زہریلا بنا دے، ناپاک بنا دے۔ خواتین کتنے الزامات، کتنی عیب جوئی کرتی ہیں۔ بچی نکٹی ہے، بچی مکڑی ہے، بچی گڈی ہے، بچی کالی ہے، بچی موٹی ہے، بچی کی چوٹی چھوٹی ہے، بچی کی ناک چوڑی ہے، اور بچی کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے، فلاں ایسے جملے کہے جاتے ہیں۔ وہ بچی آخر یہ سوچنے لگتی ہے کہ میرا مسلم معاشرہ آج مجھے صحیح سلامت ہونے کے باوجود اپاہج کر کے چھوڑ دیا، یعنی مجھے ہاتھ پیر توڑ دیے میرے۔
ایسا وہ بچی محسوس کرتی ہے. اتنے خطرناک جملے ہماری خواتین آج رشتے دیکھنے پر جب جاتی ہیں تو لگاتی ہیں، الزام لگاتی ہیں. اور رشتے ہونے کے بعد شادی جب ہو جاتی ہے، ساس بہو کے مسئلے پیچیدہ ہو گئے، معاملہ جم نہیں رہا ہے، تو پھر ساس بہو کے اوپر الزام لگانا شروع کرتی ہے اور بہو ساس کے اوپر الزام لگانا شروع کرتی ہے. اور یہ الزام لگانا بھی زبان کی آفتوں میں سے ہے، زبان کی ہلاکتوں میں سے ہے. کسی کے اوپر بیجا الزام لگانا یہ انتہائی بڑا جرم ہے اور اللہ کے یہاں اس کی سزا ملنے والی ہے. تو ایسی زبان کی آفتوں سے، ہلاکتوں سے جو خاتون اپنے آپ کو بچائے رکھے، جو عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنی زبان کو قال اللہ قال الرسول کے لیے استعمال کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں استعمال کرے. یعنی جب بھی بولے قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہے. جب بھی بولے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے. جب بھی بولے نہ سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ بولے. تو پھر یقین مانیے ایسی عورت جنتی ہوگی، ایسی عورت جنتی ہوگی. یہ انتہائی اہم صفت ہے خواتین کے لیے جو کہ لازماً پکڑنا چاہیے. اور اسی طرح خواتین کے لیے ایک صفت جو جنت میں داخلہ دلا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزاری. شکر گزاری. جو عورت شکر گزاری نہیں کرتی وہ عورت جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک تفصیلی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، میں جہنم میں تمہاری کثرت دیکھ رہا ہوں، جہنم کے اندر تمہاری میجورٹی دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو، یعنی ناشکراپن زیادہ پایا جاتا ہے. اور اس کے لیے حل کیا بیان کیا گیا؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو. یہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا اور اپنے آپ کو شکر گزاری کے پلو سے باندھے رکھنا، یہ عمل تمہیں جنتی بنائے گا، یہ عمل تمہیں جنتی بنائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عورت کا مزاج کیسا ہوتا ہے. شوہر زندگی بھر اس کی خدمت کرے، زندگی بھر اس کا خیال کرے، زندگی بھر اس کی ضروریات کو پورا کرے، آخری میں ایک کام اگر نہیں کرتا ہے تو عورت کیا کہتی ہے؟ تم نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ ایک جملہ اس عورت کو ناشکرہ بنا دیتا ہے اور یہ ایک جملہ کافی ہے اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کئی عورتیں شکر گزار نہیں ہوتی. اڑوس پڑوس کی عورتوں کو دیکھ کر اور اپنے رشتہ داروں میں اپنے بہنوں کے شوہروں کو دیکھ کر یا فلاں کو دیکھ کر یہ خواہش کرتی ہیں کہ میرا شوہر بھی ایسا ہو، میرا شوہر بھی میرا ایسا خیال کرے، میرا شوہر بھی میرے لیے اتنا بڑا محل بنائے، میرا شوہر گھر میں اتنی ساری چیزوں کو لائے، سہولیات فراہم کرے. یہ خواہش کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ان خواہشات کی بنیاد پر اپنے آپ کو ناشکراپن میں لانا یہ غلط ہے. یعنی شکر گزاری یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، جنتیوں کی صفت ہوتی ہے، انبیاء کی صفت ہوتی ہے. لہذا عورتوں کو شکر گزاری لازم پکڑنا چاہیے. جو عورتیں ناشکری کرتی ہیں پھر ایسی عورتوں کے لیے حل یہ کہ وہ صدقہ کیا کریں. تو یہ کچھ صفات ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے. میرے مرد احباب، میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج پورا عورتوں کے لیے ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ ہماری طرف سے پوری باتیں ہمارے مولانا بیان کر دیے. نہیں، اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کو ایسا بنانے میں مرد کا بڑا کردار ہوتا ہے، عورتوں کو ناشکرے پن میں لانے میں مرد کا بڑا رول ہوتا ہے. عورت شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو وہاں کس کی کمی؟ شوہر کی کمی. کیونکہ شوہر نے اس کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا، شوہر اس کو وہ سہولیات فراہم نہیں کیا جن سہولیات کو، جن صفات کو عورت اپنا کر وہ اپنے آپ کو جنتی بنا سکتی ہو. ایسی سہولیات ہم ان کو فراہم کرتے ہی نہیں ہیں. نمازوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کو کتنے شوہر ہیں جو نماز کی ترغیب دیتے ہوں؟
کیونکہ شروع سے ہی لاڑ پیار محبت اتنا زیادہ. نماز پڑھنے کے کہنے سے پہلے مرد اپنی خیریت کے بارے میں 4 بار سوچتا کہ اگر میں حکم دوں نماز پڑھنے کا پھر اس کے بعد میرے اوپر کیا قیامت آئے گی، اس بارے میں سوچ رہا ہے. اور اسی طرح روزے کا مسئلہ، دیگر عبادات کا مسئلہ، اور یہ ساری کمزوریاں ہم مردوں کے اندر اگر اچھائی سے، پیار و محبت سے، الفت سے، ہمدردی سے، حسن سلوک سے اگر ہماری بیویوں کی اصلاح کی جائے، بہن بیٹیوں کی اصلاح کی جائے، ماں کی اصلاح کی جائے، تو یہ عورتیں بآسانی اپنے آپ کو جنتی بنا سکتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام بھائی بہنوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و توحید کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنے دلوں سے شرک و بدعات کو نکال پھینکنے والا بنائے. اللہ ہم تمام کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور نوافل سنن کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین شکر گزاری والا دل عطا فرمائے، ناشکری سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شوہروں کو بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے اور بیویوں کو شوہر کی اطاعت گزاری کا اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان تمام صفات پر کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.